السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، شکیل بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی آج 8ویں نشست اور 8ویں مجلس اور ویڈیو جس میں آپ اور ہم حاضر ہوئے ہیں۔ محمد روحی فداک اللہ 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 محمد روحی۔ اور آج کا ہم ابھی بارگاہ میں حاضری دیے ہیں یہیں پر خانقاہ شریف میں، خانقاہ مظہریہ چکلی خبر۔ آپ کو اس کا لوکیشن میں بھی مل جائے گا، آپ ایزیلی اس کو لوکیٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز آپ پہنچ سکتے ہیں۔ چتلی خبر پرانی دلی ترکمان گیٹ کے قریب ہیں۔ اب آج کی جو گفتگو ہوگی قیوم طریقہ شمس الدین حبیب اللہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سادات علویہ ہے، یعنی محمد بن حنفیہ کی وساطت سے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ تک آپ کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ آپ کے والد ماجد مرزا جان سلطان اورنگزیب کے دربار میں صاحب منصب تھے۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت شاہ عبد الرحمن سے بیعت رہے اور کمسنی ہی سے انوار ولایت پیشانی مبارک میں نمودار ہوتے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ابھی 9 سال کے تھے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ذکر آتا تو حضرت کی صورت مبارک ہمارے سامنے آ جاتی۔ ہمیں یہ بات بچپنے کی ہو رہی ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے حضرت کو یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بارہا دیکھا ہے، کئی مرتبہ دیدار کیا ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت ابتدا میں رسائل محاورہ فارسی اپنے والد ماجد سے پڑھے، کلام اللہ شریف مع تجوید و قرآن قاری عبدالرحیم اور علم حدیث و تفسیر حاجی محمد افضل سیال کوٹی شاگرد شیخ المحدثین شیخ عبداللہ بن سالم مکی سے حاصل کی۔ ان علوم کے علاوہ مرزا صاحب کو دیگر فنون سے بھی کافی مہارت، مثال کے طور پر فن سپاہ گیری ہے، آپ کو اس قدر مہارت تھی کہ آپ فرماتے اگر 20 آدمی تلوار لے کر کے مجھ پر حملہ کر دے اور میرے پاس صرف ایک لاٹھی ہو تو میرے لیے کافی ہے، اور کوئی آدمی بھی مجھے زخمی نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ والے ظاہر کے بھی مضبوط، باطن میں بھی مضبوط۔ 18 سال کی عمر میں کچھ احباب سے سید نور محمد بدایونی علیہ الرحمہ جو ہم حضرت کے پیر و مرشد بھی ہے، یہاں سے ہم مکمل کر کے حضرت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں گے۔ یہ کمالات سن کر ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ مرزا مظہر جانے جانا خود فرماتے ہیں سید کے اوصاف حمیدہ سن کر میرا دل بے اختیار ان کے قدم بوسی کا مشتاق ہو گیا۔ اگرچہ سید کی عادت مبارکہ تھی کہ بغیر استخارہ مسنونہ کے کسی کو بھی اپنے سلسلے میں داخل نہیں کرتے۔ کوئی مرید ہونے آتا تو پہلے استخارہ ہوتا، مگر اس وقت بغیر درخواست کے مجھ سے فرمایا آنکھیں بند کر کے قلب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور ایک ہی توجہ میں میرے لطائف خمسہ یعنی قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ 5 کو ذاکر بنا کر کے رخصت کر دیا۔ آپ کی توجہ کی تاثیر نے باطن کو ایسا متاثر کیا کہ دوسرے روز صبح جو میں نے سید کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا، حسب عادت آنے سے پہلے آئینے میں اپنی صورت دیکھنی چاہی تو مجھے آئینے میں سید محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت نظر آ رہی۔ یہ ہوتی ہے فنا اور بقا کی منزلیں۔ گل جملہ 4 سال آپ نے معاملات کو ولایت اولیاء تک پہنچا دیا اور مجھے ماں اجازت و خرخہ عنایت فرمایا۔ شیخ بدایونی کے وصال کے بعد آپ نے 6 برس تک سید کی مزار مقدس سے اقتباس سے انوار کا طریقہ اختیار کیا۔ بعد ازاں سید نے سید نور بدایونی علیہ الرحمہ نے بارہا خواب میں تاکید کی تھی کمالت الہیہ بے نہایت ہیں، اپنی عمر متناہی کو طلب میں صرف کرنا چاہیے، قبور سے استفادہ معمول نہیں، کسی زندہ بزرگ سے مقامات قرب کی تحصیل کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس ارشاد کی تکمیل پر آپ نے بزرگانہ وقت سے استفادہ کیا، پہلے شاہ گلشن کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے بعد محمد زبیر قیوم رابع کی خدمت میں پہنچ کر فیضیاب ہوئے، پھر حاجی محمد افضل، پھر حافظ سعد اللہ کی خدمت اقدس میں لوٹ کر آپ نے تصوف کی تکمیل فرمائی۔ آخر میں آپ نے محمد عابد سنامی خلیفہ عبدالاحد سرہندی علیہ رحمت و رضوان کی طرف رجوع ہوئے، اور 7 سال تک ان کی توجہات سے آپ نے کمالات ثلاثہ و حقائق طبع وغیرہ مکمل کیے، اور مرزا صاحب کو جو ہے حضرت عابد سنامی علیہ رحمہ نے سلسلہ قادریہ کے علاوہ چشتیہ سہروردیہ میں بھی اجازت عطا فرمائی۔ آپ کی مرزا صاحب کی توجہ عالی اس پر مصروف تھی کہ سلسلہ مجددیہ تمام عالم میں پھیل جائے، آپ کی کوشش یہی رہا کرتی تھی۔ چنانچہ ہزارہ آدمی آپ سے بیعت ہو کر جا چکے، اور 35 سال آپ نے طالبان حق کی خدمت میں گزارے۔ اور میں جب پڑھ رہا تھا مقامات مظہریہ اور حضرت پیر غلام علی شاہ نقشبندی آپ کے جو خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں،
انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے 47 خلفاء آپ کے ذکر فرمائے ہیں. حضرت نظام مظہر جانے جانا علی رحمہ، غلام علی شاہ صاحب خود خلیفہ ہیں. پھر آپ سب سے بڑے دوسرے خلیفہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ جو آپ کے خلیفہ ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے عربی تفسیر لکھی ہے، تفسیر عربی زبان میں لکھی ہے. اور قربان جائیے ان کے لیے کہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کا کیسا پاس و لحاظ رکھا. قرآن کی تفسیر لکھی، اپنی طرف منسوب نہ کیا، اپنے پیر و مرشد کی طرف تفسیر مظہری کے نام سے موصول فرمایا ہے. معزز سامعین کرام، آپ کا کمال زہد و توکل سے متصف تھے اور دنیا اور اہل دنیا کی کچھ پرواہ نہیں فرماتے، ان سے کوئی ہدیہ نہیں لیتے. ایک مرتبہ محمد شاہ مغل بادشاہ نے اپنے وزیر قمر الدین کی زبانی بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ملک عطا کیا، جس قدر دل مبارک میں آئے بطور تحفہ ہدیہ قبول فرمائیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے اقلیم یعنی 7 جو اقلیم ہوتے ہیں، 7 الگ الگ کہہ لیں کہ آپ یونیورسز جو ہوتے ہیں وہ خلیل فرمایا ہے. تمہارے پاس اس خلیل کا 7واں حصہ یعنی ایک اقلیم ہندوستان ہے، میں اس سے کیا قبول کروں گا؟ یعنی میں تو اس سے مانگوں گا جو ہفتے اقلیم کا بادشاہ ہے. فرماتے کہ اگرچہ ہدیے کے رد کرنے سے منع کیا گیا، بہت اہم بات فرمایا، اگرچہ ہدیے کے رد کرنے سے منع کیا، کوئی آپ کو ہدیہ دے، تحفہ دے تو رد کرنے سے منع کیا گیا، لیکن اس کے قبول کرنے کو واجب نہیں کہا گیا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر قبول کرے. یقیناً ہدیہ رد نہیں کرنا چاہیے، تحفہ نہیں رد کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، مگر اگر اس کو لینا بھی پھر واجب نہیں ہوتا. یعنی آپ کا تقوی اور پرہیزگاری کا عالم دیکھے. جو مال کے یقینی طور پر حلال ہو اس کے لینے میں برکت ہے. فقیر اپنے اصحاب کے ہدیے جو خلوص سے لاتے ہیں قبول کر لیتا ہے، مگر امیروں کا مال اکثر مشتبہ ہوتا ہے، ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، تو اسی لیے جو ہے اور لوگوں کے حقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی وہ کہیں لوگوں کا حصہ کھینچ کر لایا کرتے ہیں. تو اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن مجھے حساب و کتاب دینے میں دشواری پیش نہ آ جائے. معزز سامعین کرام، ایسی صفات، ایسی مبارک صفات کے عالم ہستیوں کا تذکرہ، سبحان اللہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہستیاں کیسی تھیں. یہ اللہ والے ایسے تھے جیسے کہ دنیا میں سمجھ لائیں کہ اہل جنت کچھ دنوں کے لیے رہ گئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سالکوں کے لیے 1000 بار درود شریف اور کثرت استغفار لازم ہیں. مکتوبات عصر کی نماز کے بعد، مکتوبات امام مجدد الفسانی ہر عصر کے بعد 10 لینا چاہیے. دعائے حزب البحر، ختم خواجگان مشکلات کے لیے ہر روز پڑھنا چاہیے. تہجد کی نماز میں 10 یا 12 رکعت جو ہے ضرور پڑھنی چاہیے. سورہ اخلاص اور سورہ یاسین یہ جس قدر ہو سکے پڑھیں. اشراقی نماز 4 رکعت، نماز 4 یا 6 رکعت، زوال میں بھی 4 رکعتیں ایک سلام سے. سنت مغرب کے بعد 6 یا 20 رکعتیں، اور عشاء کی سنت کے بعد 4 رکعت. سنت اثر اور تحیۃ الوضو بھی لازم ہونا چاہیے. تلاوت قرآن کریم 1 جز ڈیلی کا روٹین بتا رہے ہیں حضرت. کلمہ تمجید یعنی صبح کلمہ تمجید، کلمہ توحید یعنی 4 کلمہ 100 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ صبح اور سوتے وقت 100 مرتبہ پڑھیں. لیکن اعمال میں حضور قلب لازم، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ اس طریقے میں پیری مریدی محض بیعت شجرہ لے لینا، بیعت کر لینا نہیں ہے، بلکہ مرشد کی صحبت میں رہ کر قلبی حصول جمعیت اور توجہ اللہ کی تعلیم بھی ضروری ہے. تو سامعین کرام، جب آپ کی عمر شریف 21 سال سے تجاوز کر گئی تو آپ اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف جانے کی خواہش کرنے لگے. جب آپ نے خلیفہ ملا نسیم کو ان کے وطن رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس کے بعد قاعدہ ہماری ملاقات پھر نہیں ہوگی، یہ سن کر آپ کے خدام بہت رہے. اس پر ایک روز آپ نے اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے فقیر کے دل میں کوئی ایسی آرزو باقی نہیں رکھی ہے جو حاصل نہ ہوئی ہو. اس قادر مطلق نے فقیر کو اسلام کی حقیقی اسلام سے مشرف کیا، علم سے حصہ وافر دیا، نیک عمل پر استقامت بخشی، لوازم طریقہ یعنی کشف و تصرفات و کرامات کی عنایت کیے، صالحین کو کسب فیض کے لیے بندے کے پاس بھیجا، دنیا اور اہل دنیا سے علیحدہ رکھتا. اب صرف ظاہری شہادت کی آرزو ہے. فقیر کے اکثر بزرگ شہید ہوئے، مگر فقیر نہایت کمزور ہے، ضعیف ہے اور قوت جہاد نہیں ہے. بظاہر اس مرتبے کا حاصل کرنا مشکل نظر آتا ہے، لیکن اللہ نے یہ خواہش بھی آپ کی پوری فرمائی. قصہ شہادت کچھ یوں ہے کہ مغل بادشاہ شاہ عالم کے دور میں ایرانی شیعہ پارٹی نے اتنا عروج حاصل کیا کہ ایرانیوں کے قائد نجف خان کو دلی کی مسند وزارت پر قائد فائز کرنا پڑا. نجف خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد جہاں بہت سے اختلافات پیدا ہوئے، وہیں سنی اور شیعہ کے جھگڑوں کا بھی آغاز ہوا. اس دور کے علماء اہل سنت کو خاصی پریشانی ہوئی. 2 حضرات تھے، ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ایک مظہر جانے جان رحمۃ اللہ علیہ. یہ سنیوں کے مرکز تھے، نجف خان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی.
شاہ ولی اللہ کی جائیدادیں ضبط کر کے شاہ عبدالعزیز دہلوی، شاہ فی الدین دہلوی کو پاپیادہ نکال دیا گیا تھا۔ دین نصب مظہر کی ذات اربع سنیوں کی داد رسی کے لیے باقی رہ گئی تھی۔ 7 محرم 1195 کو رات کے وقت کچھ دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو کچھ لوگ اندر آئے اور آپ کی اجازت سے 3 آدمی اندر آئے، ان میں سے ایک ایرانی نژاد مغل بھی تھا۔ آپ خوابگاہ سے نکل کر ان کے برابر کھڑے ہو گئے۔ مغل نے پوچھا کہ مرزا جانے جانا آپ ہیں؟ بس اس پر بدبخت ایرانی مغل نے ایک گولی داغ دی جو آپ کے دل کے بائیں حصے میں طرف لگی۔ آپ ناتوانی اور بڑھاپا اور ضعف اور کمزوری کے باعث گر پڑے اور قاتل فرار ہو گئے۔ لوگوں کو خبر ہوئی تو جراح کو یعنی ڈاکٹر کو بلایا گیا، طبیب کو۔ صبح نجف خان نے ایک ڈاکٹر کو بھیجا اور کہا کہ قاتل معلوم نہیں، اگر معلوم ہو جائے گا تو قصاص لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر ارادہ الہیہ میں شفا ہے تو بہر صورت ہو جائے گی، دوسرے کسی ڈاکٹر کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ اگر قاتل معلوم ہو جائے تو ہم نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دینا۔ قاتلانہ حملے کے بعد آپ 3 دن تک بقید حیات رہے۔ اس حالت میں اپنا یہ شعر اکثر پڑھا کرتے، بڑا خوبصورت ترین ہے۔ بنا کر دند خوش رسم بخا کو خو غلی تادن خدا رحمت پند این عاشقہ پاک دین اترا۔ خون اور خاک میں تڑپنے والی اچھی رسم کی انہوں نے بنیاد ڈال دی، خدا ان پاک دینت نیک فطرت عاشقوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ برس 10 محرم کو کسے شہادت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 3 بار زور سے سانس لی اور واصل بحق ہوئے۔ آپ کا جنازہ دلی کی مشہور و معروف چشتیہ سلسلے کی شخصیت حضرت شاہ فخر الدین دہلوی علیہ الرحمہ نے پڑھایا۔ آپ کی تجہیز و تکفین آپ کی اہلیہ محترمہ کی نگرانی میں عمل آئی۔ آپ کو بی بی صاحبہ کی حویلی میں جو چتلی خبر دلی میں متصل تھی دفن کیا گیا۔ آپ کی مرکز مبارک کے اس چبوترے پر ہے۔ اس پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے 3 عظیم نیرے پارے غلام علی شاہ صاحب، ابو سعید مجددی اور شاہ ابو الخیر مجددی۔ یہ تمترا جو ہے 1980 میں صاحب غسل زید فاروق علیہ الرحمہ نے بنا کر اوپر کی جو عمدہ ہے یہ خوبصورت ترین گنبد بنائی ہے۔ آپ کی تصنیف میں دیوان مظہری، کریتہ جواہر، مکاتیب، مجموعہ شاہ، اردو تجسسات وغیرہ آپ کے شامل ہے۔ نازل ہوئے ہیں آتا الحمدللہ ثم الحمدللہ زیارتیں ہوئی ہے۔ اب آپ حضرات بھی جو حضرات ہمارے ساتھ فاتحہ میں شریک نہیں ہوئے ہیں وہ حضرات بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں اور ان بزرگان دین کی زیارت۔ اور دیکھیے آپ کتنی سادگی، سکون، اس قدر پرسکون ماحول ہے، اس قدر پرسکون ماحول ہے۔ مجھے گفتگو تھوڑا زور سے کرنے سے بھی تھوڑا سا تکلف محسوس ہو رہا ہے۔ اس قدر ادب اور یعنی فضا بھی اتنی معطر، موسم بھی بہت ہی پرنور اور ماحول اتنا پرنور ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان کلیفت کے صدقے و تفہیم دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو یہاں سے لے چلتے ہیں شیخ محمد بدایونی قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس کا لوکیشن آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور مزید جو اسی سیریز کی جو ویڈیوز ہے اس کے لیے ہمیں آپ فالو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو مل جائے گا۔ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔